بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان جو سا ہے اس وقت ہر طرف سے قرضوں میں ڈوب رہا ہے، اور اتنا شدید قرضوں میں شاید پہلے نہ ڈوبا ہو، یہ تو ہم ہمیشہ ہی کہتے ہیں، لیکن ڈوبتے ڈوبتے ہم اس جگہ پہنچ چکے ہیں کہ جہاں سے جن قرضوں کو اتارنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ پروگراموں میں قرضوں کا ذکر کر رہا تھا، جیسے کہ چائنا سے قرضے لیے ہوئے ہیں پاکستان، ہر کچھ عرصے بعد جہاں سے 6 مہینے یا سال بعد اس کو نہ بڑھوا لیتا ہے کہ جی ہمارا ٹائم بڑھا دیں، ہم آپ کو اتار دیں گے، اور انٹرسٹ ادا کرتے رہتے ہیں، اصل زر ابھی تک نہیں ادا ہوتا، اور اتنا زیادہ انٹرسٹ چائنا کا بھی دے رہے ہیں، دنیا کے سب جگہ پہ دیے جا رہے ہیں، لیکن چائنا جو سے آپ کی شاہراہ کے بھی نزدیک ہے، اور کیونکہ ہمارے جو تعلقات ہیں سمندر سے گہرے اور ہماری سے اونچے ہیں، تو وہ اسی لیے ہمارے بہت قریب ہے وہ، اور اس نے جس طرح سے قرضے دیے ہیں وہ قرضے لینا بھی جانتا ہے، اور اس نے بہت کچھ حاصل بھی کر لیا ہے، اور کچھ بہت چیزیں وہ لکھوا بھی چکا ہے۔ قرضوں کے اوپر ہی بات کرتے ہوئے جنرل حمید گل نے کچھ عرصہ پہلے اپنی وفات سے پہلے انہوں نے ایک ٹی وی بیان میں یہ کہا تھا کہ ہم نے او ڈی ایس لون یا غلیظ قرضے لیے ہوئے ہیں، یہ وہ قرضے ہیں جو صرف ہم اپنی ذات کے لیے استعمال کرتے رہے، ہم اس میں کمیشنیں لیتے رہے، کک بیکس لیتے رہے، اور قرضے چڑھتے رہے۔ اس زمانے میں 70 بلین ڈالر کے جو ان سے قرضے کے اندر پاکستان تھا، اور اس نے کہا کہ جب یہ 100 ارب ہو جائے گا تو یہ ہمارے منہ پہ ماریں گے باقی پیسے بھی، وہ کہیں گے جو تمہارے اثاثے ہیں، جو تمہارے ایٹمی چیزیں ہیں وہ ہمارے حوالے کرو، اور ہم مجبور ہوں گے۔ تو وال اسٹریٹ جرنل نے بھی ایک مضمون لکھا جس کا حوالہ دیتے ہوئے جنرل حمید گل نے کیا کہا، ناظرین سنیے گا ذرا پہلے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا، یہ ایسے کبھی اپنی نیوکلیر نہیں دیں گے جب تک کہ $100 بلین کا ان کے اوپر قرضہ نہیں آ جاتا۔ $100 بلین، ابھی $70 بلین تک پہنچے، اور پھر اس کے بعد ان کے منہ پہ ماریں گے $100 بلین اور کہیں گے کہ یہ لو، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو اور یہ ہمارے حوالے کر دو۔ یہ تمام جو گریس کے ساتھ کیا، ہاں، یہ تمام غلیظ قرضے ہیں، او ڈی ایس لونز ان کو کہا جاتا ہے۔ دوبارہ سنیے گا ناظرین۔ وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا، یہ ایسے کبھی اپنی نیوکلیر نہیں دیں گے جب تک کہ $100 بلین کا ان کے اوپر قرضہ نہیں آ جاتا۔ $100 بلین، ابھی $70 بلین تک پہنچے، اور پھر اس کے بعد ان کے منہ پہ ماریں گے $100 بلین اور کہیں گے کہ یہ لو، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو اور یہ ہمارے حوالے کر دو۔ یہ تمام جو گریس کے ساتھ کیا، ہاں، یہ تمام غلیظ قرضے ہیں، او ڈی ایس لونز ان کو کہا جاتا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے جنرل حمید گل کا سنا، وہ ڈی جی، سابقہ ڈی جی ISI بھی تھے، اور افغان وار کے اندر پیش بھی تھے، اور سیاسی تجزیہ کار بھی تھے، ان کا تجزیے کو دنیا میں بڑا غور سے سنا جاتا تھا، اور ان کی باتیں کئی سچ بھی ثابت ہوئی۔ بات ساری یہ ہے کہ غلیظ قرضے تو انہوں نے زیادہ تر قرضے جو ان سے ہیں اپنے بینک بیلنس بنا دیا، اور دنیا کے امیر ترین لوگ بن گئے ہیں یہ دونوں خاندان، خاص طور پہ جو ان کے ساتھی بھی ہوتے ہیں وہ بھی بن جاتے ہیں۔ یعنی کہ اگر زرداری فیملی کو لیا جائے اور نواز شریف خاص طور پہ، یہ تو انہوں نے صرف قرضے لیے اور ملک کو ڈبوتے رہے، پھنساتے رہے، اور وہ اس میں کک بیکس میں انہوں نے اتنا پیسہ بنا لیا کہ ان کی کئی نسلیں وہ کھائیں گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کو خود نصیب نہ ہو سکتا ہے ڈاکٹر نے ان کو پرہیز کر دیا ہو کہ آپ نے صرف ایک سوکھا سکھا ہوا جو ہے وہ ایک ڈائٹ وہ لینا ہے، توس لینا ہے۔ تو یہ حالت ان کی ہونی ہے۔ حالتیں دونوں بھائیوں کی بری ہیں، ان کے خاندان کی بھی بری ہے، اور لوٹ مار کا اب زرداری ہے، زرداری کو بھنڈی کے علاوہ ڈاکٹر نے کچھ کہا ہی نہیں کہ کھانے کے لیے۔ تو اس طرح سے یہ لوگ ہاتھ کما تو رہے ہیں، بینک بھر لیے انہوں نے ملک کو لوٹ کے، اور جو پیسہ لیا ہے وہ بھی ضائع کر دیا، کیونکہ ان کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے کوئی بھی۔ حالات جو سے ہیں وہ واقعی اب خراب ہیں۔ جس طریقے سے اس وقت حکومت جیسے لوگوں کے پاس ہے، یہ ذرا سے پریشر کے اندر آ کے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، اور اللہ نہ کرے کہ میرے ملک کا جو دفاعی سسٹم ہے وہ کسی غیر محفوظ ہو جائے۔ اللہ کرے کہ کوئی ایسا غیرت مند جنرل آئے جو ہمارے ملک کے اس سسٹم کو بچا لے، کیونکہ یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں اس وقت
یہ بغیرتی کے تمام ریکارڈ توڑ چکے ہیں. ان کے پاس نہ غیرت ہے، نہ کچھ ہے، نہ ملک کے لیے یہ سوچ رہے ہیں. یہ صرف اور صرف اپنے قرضے معاف کرانے کے لیے، اپنے مقدموں سے نکلنے کے لیے یہ وہ کام کر رہے ہیں، اور وہ انہوں نے کسی حد تک کر لیا ہے. اور اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی جو ان کا ساتھ دے رہی ہے ہر طرح سے کہ کسی طریقے سے. اور اسٹیبلشمنٹ کیوں ساتھ دے رہی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ بھی جو سی ہے بیرونی آقاؤں کے اشاروں میں چل رہی ہے اس وقت. یہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے جس پہ جتنا بھی دکھ کیا جائے کم ہے. ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو محفوظ رکھے. حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں دن بدن. آج بجٹ بھی پیش ہو گیا اور بجٹ میں جو کچھ آیا ہے وہ اللہ تعالیٰ عوام کو ہی محفوظ رکھے اور سب لوگوں کو محفوظ رکھے. اللہ حافظ. اللہ سے